سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، سلام شہدائے کربلا پروگرام میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ مبشر۔ شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دیں است حسین، دیں پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ ناظرین، شہید شاہد بھی ہے، مشہود بھی اور مشاہد بھی، حاضر بھی ہے اور ناظر بھی، شہادت کمال عشق بھی ہے اور عروج مودت بھی، اور انتہائے مطابعت بھی۔ حسن الہی کے جلووں میں گم عشاق جب ان کے سروں کو، مقدس گردنوں کو تن سے جدا کیا جاتا ہے تو وہ مقام مرتضیٰ پہ فائز ہو کے سر نیزہ تلاوت کیا کرتی ہیں۔ شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مکمل باب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوہر شہادت کا ظہور تام ہے۔ اسی لیے یہ لازم ہے کہ جتنی عظیم قربانی ہوگی اتنا ہی تسلسل سے اس کا ذکر بھی ہوگا۔ کبھی یہ ذکر عرش معلیٰ پہ رب کے حضور فدیہ عظیم طے کرتے ہوئے ہوگا، تو کبھی یہ ذکر گود رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھیلتے امام حسین علیہ السلام کے سامنے بزبان جبرائیل ہوگا، تو کبھی یہ ذکر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کربلا کی خاک عطا کرتے ہوئے ہوگا۔ ناظرین کرام، سلام شہدائے کربلا کے سیٹ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم اور مکرم، جن کے نام سے آپ سب واقف ہیں، پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ۔ ہم آپ کو آج کے پروگرام میں، آج کے ذکر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترمہ پروفیسر نورید صاحبہ کے ساتھ جلوہ گر ہیں ہماری انتہائی عظیم اسکالر محترمہ سیدہ ضیاء بطول صاحبہ۔ ہم آپ کے بھی بے حد شکر گزار ہیں۔ سیدہ ضیاء بطول کے ساتھ تشریف فرما ہیں پاکستان کی نامور نعت خواں، جو کہ پروگرام کے آخر میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ منقبت پیش کریں گی، محترمہ مریم منیر صاحبہ۔ تو محترمہ پروفیسر صاحبہ، آپ سے شروع کریں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جتنی عظیم شہادت ہوگی اتنا ہی تسلسل سے ذکر ہوگا، تو سوال یہ ہے کہ ذکر تو شہادت کا ذکر تو شہادت کے بعد ہے، مگر جس عظیم ہستی کو یہ شہادت، یہ گواہی دینا، یہ نظارہ کرنا نصیب ہوا جلوہ الہی کا، ان کا ذکر کب سے شروع ہے؟ بہت شکریہ عائشہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وازواجہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ اللہم صلی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ابتدا ہے اسماعیل۔ آپ نے جس ذکر کی بات کی ہے، بے شک، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل 1,24,000 انبیاء، ان تمام کی قربانیوں کو اگر نقطۂ عروج اور معراج پر کسی قربانی اور کسی شہادت نے پہنچایا
تو وہ شہادت جاہری جو کہ شہادت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گردانی جاتی ہے، وہ شہادت سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت سید الشہداء سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ آپ نے شروع میں شہادت کا تذکرہ کیا، قرآن کریم نے اس شہادت کو جس انداز میں ایلیبوریٹ کیا ہے وہ آیات آپ کی نظر کرنا چاہوں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آپ اس قربانی، اس شہادت اور یوم عاشور کو آج چشم تصور میں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے اور سورہ بقرہ کی ان آیات کا اطلاق کرتے جائیے۔ قرآن کہتا ہے ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ کیا؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اب قرآن ان کا تعارف کروا رہا ہے کہ لوگوں یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں۔ جان لو، دونوں طرف کے لشکر کو پہچان لو، کلمہ ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، کلمہ ادھر بھی، اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، ادھر بھی، وہاں بھی نعرہ اللہ اکبر گونجتا ہے، یہاں بھی، مگر جان لو اولئک علیہم صلوات، یہ ہیں نبی والے، حسین منی و انا من الحسین والے، جن پر اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور آج 14 صدیوں کے بعد میں اور آپ بیٹھ کر اور پوری دنیا قیامت تک جو ان کا ذکر کرتی رہے گی، وہ کس آیہ کریمہ کا فیض ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور جو شہید ہے وہ قرآن کی نص سے زندہ ہے، ان کا پیغام بھی زندہ ہے، ان کی شہادت بھی آفاقی ہے، ان کی شہادت بھی لافانی ہے، اور ان کی راہ عظیمت کی وہ قربانی قیامت تک آنے والے ہر سرفروش کے لیے نور کا، ہدایت کا، روشنی کا اور قوت کا استعارہ بنی رہے گی۔ کیا خوبصورت یہ بات کی سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، پروفیسر صاحبہ نے، کہ آپ کمال شہادت پہ تھے، تو وہ نسبت کا سفر اور وہ بھی اتنے اعلیٰ مدارج میں کیسے طے ہو؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، اور خصوصاً سیدہ طیبہ طاہرہ جناب بطول عذرا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پر، اور امام المتقین امام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پر، کہ جن کی قربانیوں کا لہو، جن کی آل کا لہو رونق ہے روئے اسلام کی۔ اب آپ نے نسب کی بات کی، نسبت کی بات کی، تو امام حسین علیہ السلام کا جو نسب ہے اس سے عالی نسب شاید ہی کسی کو عطا ہوا ہو، زمین پہ اور افلاک پہ نہیں، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید و سردار انبیاء تھے، اور ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے قربانی لی ہے، ہر نبی نے قربانی دی، لیکن چونکہ یہ سید و سردار انبیاء تھے اور نبیوں کے سردار سے قربانی بھی نبیوں کے سردار کے مرتبے اور مقام کے مطابق لی گئی، اسی لیے بھی اسی شان سے، جی اسی لیے حضرت اسماعیل کی قربانی کو اس ذبح عظیم کے ساتھ تبدیل کیا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام چونکہ سر سے لے کے سینہ تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے، اور پھر سینہ سے لے کے پائے مبارک تک امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے، تو جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے وہ دراصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سری و جاری کہلاتی ہے، اور یہی وہ قربانی ہے جو سید و سردار انبیاء کی جانب سے پیش کی گئی، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ آج یوم عاشور ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک کربلا کی خاک شیشی میں لا کر دی تھی، اور کہا تھا کہ ام سلمہ یہ وہ خاک ہے جو کربلا میں سے میں لے کر آیا ہوں،
اور جہاں جس کربلا کی خاک پر میرے نواسے امام حسین علیہ السلام کا خون ناحق بہایا جائے گا۔ دیکھیں یہ جو گھرانہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی آل کا، ان کو علم اللہ تعالیٰ کی ذات خود ودیت کرتی ہے، خود عطا کرتی ہے۔ یہ علم لدنی کے مالک ہیں، یہ کسی معلم کے محتاج نہیں ہے، علم ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ تو اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی ام سلمہ سے کہا تھا کہ جس دن یہ خاک کربلا سرخ ہو جائے تو اس دن اس بات کو جان لینا کہ میرے نواسے امام حسین علیہ السلام کو میدان خاک کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ بی بی ام سلمہ نے وہ جس دن یوم عاشور تھا، بی بی ام سلمہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھ لگی ہے، عصر کے وقت انہوں نے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اس حال میں دیکھا کہ ان کے پاؤں میں نالین مبارک نہیں تھے، ان کا امامہ سر سے اترا ہوا تھا اور کربلا کی جو گرد ہے، ریت ہے، وہ ان کی زلف مبارک پہ نظر آ رہی تھی۔ بی بی نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میری جان آپ پر فدا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو آقا کریم کس حال میں دیکھ رہی ہوں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ آج حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ بی بی اسی وقت روتی ہوئی گریہ کرتی ہوئی اٹھی اور اٹھ کر انہوں نے جب خاک کربلا کو دیکھا تو اس کا رنگ بدل چکا تھا اور وہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو یہ وہ شہادت ہے جو آج یوم عاشور میں، اور چینل 92 کی یہ بہت ہی اچھی کوشش ہے کہ آج کے دن ہماری نوجوان نسل کو سب کو معلوم ہونا چاہیے، تمام عالم انسانیت تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ آج کا دن کس قدر اہم ہے، اور یہ وہ دن ہے جس نے تاریخ انسانی پر ہمیشہ کے لیے مہر صداقت ثبت کر دی ہے۔ خون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ خون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور امام حسین علیہ السلام کی جس وقت ولادت ہوئی ہے، اگر آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں، نسب کی بھی ہم نے بات کی، اب بچپن سے دیکھیں کہ یہ جب پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت ان کے لیے جو لباس آیا تھا، جو کرتا آیا تھا، وہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، وہ سرخ کرتا جن کو جنت سے بھیجا گیا تھا، سبز امام حسن کے لیے، جی سبز ان کے لیے اور سرخ ان کے لیے۔ اور پھر جو پہلی غذا انہوں نے لی ہے وہ انگشت مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوس کر یہ اپنی بھوک کو مٹاتے تھے۔ اور دیکھیں ان کی سواری کیا تھی کہ دوشے نبی کے سوار تھے کہ ایک دفعہ گلی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، امام حسن حسین جو ہیں وہ ان کے دوش مبارک پہ سوار تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا دیکھ کر کہ کیا خوبصورت سواری ہے، کیا حسین سواری ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار کس قدر حسین ہے۔ تو یہ وہ تھے دونوں شہزادے جو جنت کے جوانوں کے سردار تھے، لیکن بدبختی ہے اس لشکر اشقیاء کے لیے، اس قوم جہلا کے لیے اور ان بے خبر لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ جب چاہتا ہے تو ان کے دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو اندھے ہیں، جو گونگے ہیں اور بہرے ہیں، جو نہ نور کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں، نہ توحید کو پہچان سکتے ہیں۔ اور انہوں نے ان شہزادوں کو اس خاک کرب و بلا میں لا کر اس طرح سے غلطاں کر دیا کہ یہ سمجھتے تھے کہ ظاہری طور پر یہ ان کی فتح ہے، لیکن اس یوم عاشور نے ثابت کر دیا کہ آج کا دن یزیدیت اور یزید کی شکست کا دن ہے، حسین اور حسینیت کی فتح کا دن ہے کہ بے شک یوم عاشور شکست یزید کا دن ہے، کیونکہ اس دن خاک کربلا پہ ایک ایسا سجدہ کیا گیا جو انسانیت کے مسجود ملائک ہونے کا حق ادا کر گیا۔ ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ پروگرام ہے سلام شہدائے کربلا اور میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ مبشر۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہے سلام شہدائے کربلا اور میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ مبشر۔ پروفیسر نورید صاحبہ، ذکر ہو رہا تھا اس عظیم سجدے کا، اور کیا ہی خوبصورت سجدہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجدوں کی اقتداء میں سیکھا گیا ہے۔
گویا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سیرت النبی کا ایک کمپلیٹ چیپٹر ہے. ہر وہ عکس جو آپ کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے وہ اس میدان کربلا میں نظر آتا ہے. اس پہ ذرا کچھ روشنی ڈالیے. عائشہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ امام حسن علیہ السلام چہرہ انور سے گردن مبارک تک سینہ اطہر تک، اور امام حسین علیہ السلام سینہ اطہر سے قدمین پاک تک شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اعلیٰ حضرت نے لکھا خط توأم میں لکھا ہے یہ دوورکا نور کا. خط توأم پہلے وقتوں میں وہ خط لکھا جاتا تھا جس کو رازداری کے پیش نظر 2 اقساط میں لکھا جاتا تھا. ایک قسط پہلے بھیجی جاتی تھی، دوسری بعد میں. تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو شہادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی اس کو شہادت امام حسن اور پھر شہادت امام حسین علیہ السلام کی شکل میں جب زمین پر پورا کیا تو پھر رہتی دنیا تک یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ جتنی، جیسے آپ بات کر رہی تھی انٹرو میں، کہ جتنی بڑی امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے قربانی اتنی بڑی ہوتی ہے، اور پھر اس کا ریوارڈ، اس کا اعزاز بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. اور جس کو پھر دوش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 72 مرتبہ سوار ہونے کا، اور ایک روایت میں نے پڑھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سجدے میں جب امام علی مقام علیہ السلام ان کے دوش مبارک پر سوار تھے، آپ نے 72 زائد تسبیحات اپنے سجدے میں پڑھی، اور جب آپ نے پڑھی تو کربلا کے میدان میں جو 72 طن اپنے جو ہیں وہ سر کٹ کے نیزوں پر سوار امام علی مقام علیہ السلام کی اقتداء میں ہوئے. اسی حدیث کا خوبصورت حصہ ہے، میں آپ کو ٹوکنے پہ معاوضت چاہوں گی کہ صحابہ کرام کے دل میں بھی اس وقت اس سجدے کی طوالت کی وجہ سے یہ گمان گزرا کہ شاید آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ وصال پا گئے ہیں، کہ کیسا ربط تھا خیالات کا بھی. اور پھر نماز بھی کسی کی نماز نہیں ہے، نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان کی نماز ہے. تو اس نماز کے جو 72 تسبیحات کا قرض تھا وہ 72 سروں کے اس قافلے کی شکل میں امام علی مقام علیہ السلام نے جب چکایا. یہ امام علی مقام علیہ السلام کے اس سجدے کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ آج تک نماز بھی ان پر رشک کرتی ہوگی، سجدے بھی ان پر رشک کرتے ہوں گے. لیکن دکھ اور مصیبت کی بات یہ ہے کہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ ادھر بھی کلمہ گو تھے، یہ وہ لوگ بھی تھے جو جنت کے متلاشی تھے اور جو کہہ رہے تھے کہ جلدی کریں، اس ساری کاروائی کو ختم کریں، نماز کا وقت چھوٹا جاتا ہے. تو کس نماز کی بات، کون سی نماز، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرما دیا تھا کہ وہ جو حدیث ثقلین ہے کہ میں تمہارے اندر جو 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اس کے تحت تو حق اور اہل بیت کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے. تو نماز تو صرف وہ نماز ہے کہ جو امام علی مقام علیہ السلام نے پڑھی، سجدہ تو صرف وہ سجدہ ہے. اور پھر دکھ کی بات کیا ہے کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھوں پر سوار کرتے تھے آج وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں. سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، سیرت النبی کے عکس میں پلا وہ شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام، جب سیرت النبی کے عکس میں وہ پل رہے تھے تبھی نوید شہادت بھی لحظہ لحظہ ہر قدم پہ مل رہی تھی. جی بالکل، اس کا ذکر ہو جائے. بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت امام حسین علیہ السلام بی بی اسماء بنت امیس ان کو لے کر آئی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار بھی جب ان کو گود میں لیا تو گریہ کیا. اسماء بنت امیس اتنی حیران ہوئیں اور پوچھا کہ آقا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ اس قدر غمزدہ کیوں ہیں نواسے کی پیدائش پر؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اس بیٹے کی مصیبت اور آزمائش جس کی خبر مجھے جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے اس پر گریہ کرتا ہوں. اسی طرح ان کی پیدائش پر حضرت علی علیہ السلام نے بھی گریہ کیا اور ان کو پہلے سے اس بات کا علم تھا، اس عظیم قربانی کا. امام حسین علیہ السلام کی قربانی ایک ایسی قربانی ہے جس کی مثال آپ کو تاریخ اسلام ہی نہیں تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی. اور اسی لیے ہم فلسفہ کربلا کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے تو نیلسن منڈیلا جیسے لوگ جو ہیں وہ جب جرت کو دیکھتے ہیں اور استقامت کو دیکھتے ہیں اور اپنی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس کی پرتیں آپ کو کربلا میں بھی اسی
اسی طرح کھلتی نظر آتی ایسے ہی ہیں کہ یہ جو گھرانہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جہاں علم میں، حلم میں، فصاحت میں، شجاعت میں، عدالت میں اور مومنوں کے دلوں میں قلبی محبت کی صورت میں اب لوگوں کے اوپر ممتاز کیا ہے، اس کی تمام مثالیں آپ کو کربلا کے اندر بھی دکھائی دیتی ہیں۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آپ ابھی اجر رسالت کی بات کر رہی تھیں کہ آیا کریمہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ میں تم سے اجر رسالت اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ تم میرے اقربا سے مودت رکھو۔ تو یہ اجر رسالت اس امت مسلمہ نے اس طرح سے ادا کیا ہے، اس فوج اشقیاء نے، کہ جب شام کے بازار میں گزرنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا تو وہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ایک الفاظ ملتے ہیں کہ بی بی فرماتی ہیں کہ آپ ہمیں اجر رسالت کے طور پر اس بازار سے گزرنے کا راستہ دے دیں کہ میرے ساتھ ہمارا بیمار بھتیجا ہے اور ہم اتنے میلوں کا سفر کر کے یہاں آئے ہیں، اس ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہمیں یہاں سے گزرنے کا راستہ دے دو۔ تو جو یوم عاشور بھی بڑھ بڑھ کے لوگ حملہ کرتے تھے امام حسین علیہ السلام پر، تو کس شکل میں انہوں نے اجر رسالت کو ادا کیا ہے؟ یہ ان کی بدبختی ہے، یہ ان کی بدبختی ہے۔ میں کہتی ہوں سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ جو اس گھرانے سے بغض رکھے گا، جو بغض علی کے ساتھ نماز پڑھے گا، بغض اولاد علی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ تمام احادیث میں آپ کو یہ تمام مثالیں ملتی ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے خون امام حسین علی مقام سے اپنے ہاتھوں کو رنگا، وہ کس منہ سے روز محشر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں گے؟ امام حسین علیہ السلام کے خطبات کو آپ دیکھیں کہ بار بار امام حسین علیہ السلام جب واقعات کربلا کے دوران جو دعوت دے رہے ہیں وہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ یہ لوگ میرے خون سے بچ جائیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے خطبات ہیں ان پہ ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے۔ جب سب سے پہلی بار حملہ ہوا ہے کربلا میں تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا بندہ، ہر مصیبت کے وقت مجھے تجھ ہی پر بھروسہ ہے اور ہر سختی میں تجھ ہی سے امید ہے، ہر مشکل میں تو ہی میرا چارہ ساز اور سہارا ہے۔ میں نے کتنی ہی ایسی پریشانیوں میں جن سے دل ڈوبنے لگتا ہے، جن کا کوئی علاج نظر نہیں آتا، جن میں دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور دشمن مذاق اڑاتے ہیں، سب کو چھوڑ کر تجھ سے مدد مانگی ہے اور تو ہی میری تسکین اور راحت کا باعث ہے۔ پھر لشکر یزید کو جو آخری بار امام حسین علیہ السلام نے مخاطب کیا ہے تو پھر ان کو بار بار دعوت حق دے رہے ہیں کہ یہ لوگ میرے خون سے باز رہیں اور اس برائی سے، اس بدی سے بچ جائیں جو بدترین برائی ہے، جو بدترین بدی ہے، جس کے بعد ان کو محشر میں کوئی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق قرار نہیں دے سکتا۔ اور لکھا بھی دیکھا گیا کہ جنہوں نے آج عطرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا وہ کس منہ سے روز حشر اور ان کا انجام جو قاتلان امام حسین علیہ السلام تھے وہ بعد میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہر ایک اپنے انجام کو پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اہل عراق میری بات سنو اور میرے قتل میں جلدی نہ کرو تاکہ میں تمہیں سمجھا سکوں اور اپنے عراق آنے کی وجہ بتلا سکوں۔ اگر یہ وجہ تمہارے دل کو لگی اور تم نے یقین کیا تو تم میرے ساتھ انصاف کرو گے اور خود اپنے لیے خوشبختی کی راہ ہموار کرو گے، پھر تمہارے پاس مجھے قتل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ اگر میری بات تسلیم نہیں کرو گے تو بے انصافی اور ظلم کرو گے اور مجھے قتل کرنے سے پہلے اس بات کے پس و پیش پر اچھی طرح غور کر لو، بے سمجھے بوجھے ایسے نازک کام میں ہاتھ نہ ڈالو۔ میرا حامی صرف وہی خدا ہے جس نے قرآن بھیجا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اے لوگو مجھے پہچانتے ہو، دیکھو میں کون ہوں، اچھی طرح سوچ لو کہ کیا مجھے قتل کرنا اور میری حرمت کو پامال کرنا تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کے وصی، ان کے چچا زاد بھائی اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے میرے ہی والد نہیں تھے؟ کیا حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر بن ابی طالب ذوالجناحین جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں وہ میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ ہم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے تو بہتر ہے، خدا کی قسم جب سے میں نے معلوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کا دشمن ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تاہم اگر تمہیں میرا یقین نہیں تو ابھی تمہارے درمیان ایسے اصحاب رسول موجود ہیں، تم ان سے پوچھ سکتے ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں لوگوں کو مخاطب کر کے
کہ تم میرے نسب کو بھی جانتے ہو، میرے مقام کو بھی جانتے ہو، پھر تم کیوں اس ظلم پر آمادہ ہو؟ اور پھر ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے تم میں سے کسی کا حق کھایا ہے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی پر ظلم کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ گویا کہ امام حسین نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں چھوڑا کہ کسی طرح انہیں بچا لیں، کیونکہ ان کا تو واحد ذریعہ رب تعالیٰ کی ذات تھی اور پھر دیکھیں ان کی نسبت تھی۔ اب پروفیسر نورید صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کی شہادت وہ اعلیٰ شہادت جو مشہود ملائکہ بھی ہے اور مشہود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک دل کو کچھ ہوتا ہے کہ کن آنکھوں سے ان نگاہ کریمانہ نے خاک سے خون کو سمیٹا ہو۔ کسی نے شہادت کے واقعے کو، یوم عاشور کے اس کیفیت کو لکھتے وقت یہ لکھا تھا کہ سسکیاں کس زبان میں لکھوں، آج الفاظ آپ دیدہ ہیں۔ اس شہادت کو بیان کرنا اتنا کٹھن ہے ہر دور کے اندر ہی، چاہے وہ قبل از شہادت میرے نبی علیہ السلام نے اپنے سینے پر سوار کر کے کھیلتے ہوئے امام علی مقام علیہ السلام کو دیکھ کر بیان کیا، چاہے خواب میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر بیان کیا، یا چاہے امام علی مقام علیہ السلام سے محبت کے دعوے کرنے والے 14 صدیوں کے بعد آج بیٹھ کر ان کی بارگاہ سے نیاز پانے کے لیے بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ شہادت ہے کہ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت جہری کہا جاتا ہے، جس کو چھپایا نہیں جا سکتا، جس کو دبایا نہیں جا سکتا، جس شہادت کے پیغام اور اس کے جو قوت ہے اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس شہادت کے میں سمجھتی ہوں مظلومیت کے پیچھے اگر آپ دیکھیے تو امام علی مقام علیہ السلام نے اپنی جو علم اور حکمت اور جو سیاسی بصیرت ہے، جیسے میری بہن بات کر رہی تھی، ہر اتمام حجت فرما دیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ آپ نے مدینہ منورہ سے نکلنے کے بعد سے لے کر مکہ مکرمہ میں قیام اور اس وقت کے خطبات، ملاقاتیں، وفود، پھر اس کے بعد جو راستے کے آپ کے خطبات ہیں ان کو دیکھ لیجئے، اور آج یوم عاشور کے دن بھی آپ جو ہے علیہ السلام نے اپنی جب یہ فوج اشکیا سامنے آئی ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، آپ نے مخاطب کر کے فرمایا یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن، بے شک اللہ کے دشمن، تو جس کو امام علی مقام علیہ السلام نے اللہ کے دشمن فرمایا، بعد کی بات چھوڑیے، میدان کربلا کے اندر ابھی شہادتیں شروع نہیں ہوئیں، جس نے آ کر سب سے پہلے آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کی اور آپ کو کہا کہ تجھ پر پانی بند کر دیا ہے اور تجھ پر اور نعوذ باللہ اے امام تیرے گھر والوں کے لیے فرات سے ایک بوند بھی نہیں ہے، آپ نے اس کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہیں تڑپ کر وہ اس طرح سے مرا کہ العطش العطش پکارتا تھا، لیکن اس کو پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہیں پر جس شخص نے آ کر آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کی، آپ نے اس کے لیے ہاتھ اٹھایا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، یہ میں اس سے پہلے کے واقعات بیان کر رہی ہوں۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اے امام تجھے تو ہم بڑا سیاسی بصیر مانتے تھے، یہ تو نے آگ میں جانے سے نعوذ باللہ پہلے ہی اپنے ارد گرد خندق کھود کر آگ جلا لی۔ آپ نے فرمایا تجھ پر تیری ماں روئے، آگ کس کے لیے ہے یہ تجھے جلد پتا چل جائے گا۔ ابھی امام علی مقام علیہ السلام کی زبان اتھر سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ اس کے گھوڑے نے اس کو گھسیٹا، وہ گرا اور اسی خندق کے اندر جل کر وہ برباد اور واصل جہنم ہوا۔ تو جن لوگوں نے اس شہادت میں کسی طرح سے بھی حصہ لیا، اللہ نے قیامت تک ان کو عبرت کا انجام بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جو اس کربلا کے ساتھ امام علی مقام علیہ السلام کا ناصر و مددگار ہوا اور قربان جائے ان کے اصحاب پر، اور ان اصحاب میں ایک نام ضرور لینا چاہوں گی، حبیب ابن مظاہر کا۔ کسی نے کہا تھا کہ حبیب ابن مظاہر تمہارے صدقے میں کھلا یہ کرب و بلا میں کہ دوستی کیا ہے۔ آج اصحاب امام علی مقام علیہ السلام میں وہ سیدنا حر بھی ہیں کہ جو نکل کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے، کیا کوئی بچاؤ کا راستہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں جس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہم اہل بیت نے اس کو بخش دیا۔ کیوں؟ قاسم جنت ہیں تو جنت تقسیم کرنے والے ہیں۔ فوج اشکیا کو بار بار کیوں تعارف کرا رہے ہیں؟
ہیں، کیوں قرآن و حدیث کے احکامات یاد کرا رہے ہیں، تاکہ ان کو دوزخ سے بچا لیں، ان کو جنت بانٹ دیں، ان کو اس جو شقاوت جو اس وقت ان کے دلوں پر اور جو ظلمت چھا گئی تھی، قرآن کہتا ہے وہ دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے، وہ سنتے ہیں مگر نہیں سنتے۔ ہم جن خطبات کی بات کرتے آ رہے ہیں وہ خطبات امام علی مقام علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے، ان کے کانوں سے وہ آواز گزر رہی تھی مگر دل تک نہیں جا رہی تھی۔ یہی بات تھی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کے دلوں، کانوں اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی تھی۔ تبھی اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اس خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا کہ جس کو نور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ پروگرام ہے سلام شہدائے کربلا اور میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ مبشر۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہے سلام شہدائے کربلا اور میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ مبشر۔ سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، میدان کربلا پہ داستان عشق و وفا لکھی جا رہی ہے۔ 72 تن نثار ہو چکے ہیں اور اب تن تنہا تناور کھڑے ہیں سیدنا امام حسین علیہ السلام، اور سامنے لشکر کثیر ہے فوج اشقیاء کا۔ اس شہادت کے اگر آپ واقعات کی طرف آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ روز عاشور، جیسے آپ نے کہا کہ تمام جو 19 ہمارے بنی ہاشم کے لوگ تھے، اہل بیت اطہار تھے، وہ بھی اپنی قربانی پیش کر چکے، جس میں جناب علی اکبر جیسے کڑیل جوان کی قربانی بھی ہے، جناب عباس جیسے جری شیر کی قربانی بھی ہے، اور جناب علی اصغر جیسے معصوم کی قربانی بھی ہے، اور گل بندے جگر زہرا جناب قاسم علیہ السلام کی قربانی بھی ہے، اور اصحاب میں بھی حبیب ابن مظاہر جیسے صحابی رسول کی قربانی بھی ہے۔ اور کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا جناب حبیب ابن مظاہر نے اس جان پر ظلم و ستم کے جو جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، کس قدر پیار تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کی ذات سے۔ رخصت امام حسین کا منظر یہ ہے کہ جس وقت امام علی مقام خیام سے رخصت چاہتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اپنی بہنوں کو اور کہتے ہیں رقیہ، اے کلثوم، اے سکینہ، اے زینب عالیہ، آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ تو بیبیوں کا اس وقت کیا عالم ہوگا؟ تمام بیبیاں ذوالجناح کے ارد گرد امام حسین علیہ السلام کی سواری کے ارد گرد جمع ہیں اور حلقہ بگوش ہیں، اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ جو اتنی معصوم اور 6 سے 7 سال کی ان کی عمر ہے، بی بی نے گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں اور ذوالجناح سے کہہ رہی ہیں کہ گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو میدان جنگ میں نہ لے جا، صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ امام حسین علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا تو وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو تھک چکا ہے، صبح سے لاشیں اٹھا کر میں تیرے ساتھ لاتا رہا ہوں، تو زخمی ہو چکا ہے، لیکن یہ آخری تکلیف گوارا کر لے۔ جب ذوالجناح اپنی سر کو نیچے کی طرف جھکاتا ہے تو امام علی مقام اس کے پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جناب سکینہ پیروں میں لپٹی ہوئی ہیں، ان کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ کیسے ان قدموں کو میں اٹھاؤں، بیٹی اللہ تعالیٰ نے شہادت کو ہمارے لیے پسند کر لیا ہے، اور اللہ کی مشیت یہی ہے کہ تم لوگ اسیر ہو جاؤ، اہل بیت اسیر ہو جائیں اور ہم شہید ہو جائیں، تو مجھے جانے کی اجازت دو۔ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ جب سے رخصت لے کر جب امام علی مقام میدان جنگ میں آتے ہیں تو پھر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ شجاعت جو ہے وہ بنی ہاشم کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان کو عطا کی ہے، اور یہ ابن حیدر کرار ہیں
کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی ایک ضرب کو ثقلین کی عبادت سے بھاری قرار دیا تھا، امام حسین علیہ السلام نے جس وقت میدان جنگ میں آئے ہیں اور پھر جب ایک ایک کر کے ان کے مقابلے میں اشقیاء آئے ہیں تو آپ نے گاجر اور مولی کی طرح ان کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ دیکھیں 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے اور کتنے دنوں کی سفر کی صعوبت ہے، اس کے باوجود ڈرتی تھی۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام اگر میمنہ کی طرف بڑھتے تو بھی بھیڑوں کی طرف فوج اشقیاء بھاگتی تھی، اور پھر جب میسرہ کی طرف بڑھتے تو بھی یہی عالم ہوتا، اور ایسے کاٹ کر رکھتے تھے جیسے پریکا کو کاٹا جاتا ہے، جیسے صحرائی گھاس کاٹی جاتی ہے، اس طرح انہوں نے فوج اشقیاء کو کاٹا ہے۔ اور پھر اپنی سواری پر بلند ہوتے، جب شہادت گاہ حضرت علی اکبر سے گزرتے تو کہتے علی اکبر بیٹا اپنے باپ کی جنگ دیکھو۔ جب شہادت گاہ حضرت عباس سے گزرتے گھوڑا دوڑاتے ہوئے تو کہتے بھائی عباس اٹھو میری جنگ دیکھو، میری اتنے دنوں کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے باوجود میری جنگ دیکھو۔ اور کوئی فوج اشقیاء میں سے جب تک امام حسین علیہ السلام اپنی جنگ میں مشغول ہیں کوئی ان کے قریب آ کر تلوار سے وار کرنے کی جرت نہیں کر سکا۔ جو سامنے آئے سب کو آپ نے اس طرح سے کاٹا جیسے بھیڑ بکریاں کاٹی جاتی ہیں۔ لیکن آپ پھر فوج اشقیاء کا ظلم دیکھیں کہ جب عمر سعد نے دیکھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں جو آتا ہے جس کو تیغ حسینی کے ساتھ کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، تو پھر اس نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں شہادت کو جو اپنا مرتبہ اور مقام سمجھتے ہیں اور جو موت سے نہیں ڈرتے، جو ذبح ہونے سے نہیں ڈرتے، ان پر سب مل کر حملہ کر دو، اگر ایک ایک کر کے ان کے مقابلے میں جاتے رہو گے تو تم سب مارے جاؤ گے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب وقت عصر سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو جب یہ ندا سنائی دی ہے کہ نفس مطمئنہ لوٹا میری جانب، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو پھر اس وقت امام نے صرف اس نماز عصر کے لیے اپنی تلوار نیام میں رکھی۔ بس وہ لمحہ تھا، وہ مشکل ترین وقت تھا کہ پھر وہ گھڑی آ گئی کہ جس پر آسمان نے گریہ کیا، جس پر زمین نے گریہ کیا، کہ بھاگی ہوئی فوج اشقیاء پلٹی اور تمام لوگوں نے، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزے سے حملہ کیا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر سے حملہ کیا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار سے حملہ کیا، اور وہ جو ہزاروں کا مجمع تھا اس اکیلے سبط پیغمبر پر، اس اکیلے نواز رسول امام حسین علیہ السلام پر اس طرح ٹوٹ پڑا کہ جیسے کوئی کسی جسم پہ اتنے تیروں اور نیزوں کے وار نہیں ہوئے ہوں گے جتنے سبط حسین پہ ہوئے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام جس وقت اپنی سواری سے پشت ذوالجناح سے نیچے آئے ہیں تو ذوالجناح دیکھیں جانور کو اتنا احترام ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو نیچے جھکا کر اپنے پاؤں پھیلا کر کہ میرے امام کو آخری وقت میں میری پشت سے اترنے میں کم تکلیف ہو، لیکن زیارت ناہیہ میں یہ الفاظ درج ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم میں اتنے تیر تھے، اتنے زخم تھے کہ امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے سے نیچے اترے ہیں تو زمین پر اترنے کی بجائے تیروں پر معلق تھا ان کا جسد خاکی۔ اسی حالت میں آپ نے اپنا آخری سجدہ ادا کیا ہے اور خالق کی بارگاہ میں اپنے امتحان کے ساتھ پیش ہوئے ہیں۔ اور اس وقت شمر ذل جوشن کو دیکھیں کہ جب وہ آ کر پشتے امام حسین علیہ السلام پر، کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے قریب نہیں آ رہا سر کاٹنے کے لیے، اور شمر ذل جوشن جو تھا وہ ایسا شقی القلب انسان تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سینہ پر آ کر سوار ہوا تو امام حسین علیہ السلام اس وقت بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بچ جائے اس گناہ سے۔ اس سے کہتے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ کہتا میں جانتا ہوں، تیرا باپ علی ہے، تیرا نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تیری ماں خاتون جنت سیدہ فاطمہ ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے باوجود تو مجھے قتل کرنے کے لیے میرے سینہ پر آ بیٹھا ہے، اور اپنی قمیض ہٹا۔ جب اس نے اپنی سینے سے قمیض ہٹائی ہے تو اس کے سینے پر برس کے داغ تھے اور اس کے سینے پر بال تھے۔ یہ دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام حسین علیہ السلام کو یاد آتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہاں تو ہی میرا قاتل ہے۔ تو دیکھیں وہ غصے میں آ گیا اور پھر اس شقی القلب نے بجائے ہدایت پانے کے کیا کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو الٹا لٹا کر پسے گردن سے اس نے اپنا خنجر، اس وقت تیز تھا اس کا خنجر، میدان جنگ میں تھا، لیکن اس نے پتھر پہ مار مار کر اس کو کند کیا اور کہا میں تجھے اس طرح ذبح کروں گا کہ تیری ماں فاطمہ کی روح، تیرے باپ علی کی روح اور تیرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبر مبارک میں اور جنت میں جا کر بھی تڑپ جائے گی، اور اب وہ دیکھیں گے اس منظر کو کہ جو انہوں نے میرے بارے میں کہا تھا میں وہ کر کے دکھاؤں گا۔ اور پھر پوشت سے ذبح کیا گیا اس نواز رسول کو 13 خنجر کے، کند خنجر کے 13 واروں سے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ قد قتل حسین
لعنت اللہ علیکم الظالمین، اس ظالموں کی قوم پر بے شمار لعنت ہو کہ جنہوں نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کو آج کے دن اس طرح اجاڑ دیا کہ نہ کوئی بچہ بچا، نہ کوئی مرد بچا، نہ کوئی خیمہ بچا، نہ کوئی چادر بچی۔ پروفیسر نورید صاحبہ، ایسی شقی القلبی اور اس کی جڑ سے کیسی عظیم شہادت، آج کے دور میں یہ شہادت عظیم کیا پیغام دیتی ہے، کیا سکھاتی ہے، کون سی راہ عمل دیتی ہے ان تڑپتے ہوئے دلوں کو؟ عائشہ، شہادت امام علی مقام علیہ السلام ہمیں جو پوری امت کو جھنجھوڑ کر پیغام دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ جو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلا تھا نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، آج اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور تام میدان کربلا میں شہادت امام علی مقام علیہ السلام کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ نے ایک ایک کو قربان کر کے ثابت کر دیا کہ جو قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ والذین یؤمنون بالغیب، ہم ہیں غیب پر یقین کرنے والے، اور جو یقیمون الصلاۃ کہا تھا ہم ہیں صلاۃ والے، جو اذان علی اکبر نے دی ہے وہ ہے اذان۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں عشق نمازاں نہیں تو بندیا ورنہ بانگاں کوفی شامی، یہ جو علامہ نے کہا تھا نا بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، آج بھی باطل سے دب رہی ہے یہ امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا۔ آج پھر ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس ذکر کو، ان کی قربانیوں کو اور اس پیغام کو اپنے دلوں کے اندر، اپنی محافل کے اندر، اپنے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر، اپنے نصاب کے اندر 365 دن زندہ رکھیں۔ صرف یوم عاشور، صرف محرم کے 10 دن کے اندر صرف ان کا ذکر کر لینا کافی نہیں، یہ حسینیت کا پورا ایک درس ہے، یہ ایک پورا ایک نظام حیات ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تبھی پھر قرآن کہتا ہے کہ جب امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو اللہ نے کیا مہر لگا دی، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، کہ یہ نفس مطمئنہ ہے جس کے لیے میرے بندے کی مہر بھی ہے اور میری جنت کی مہر بھی ہے، کہ اگر کچھ پانا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر، اگر چاہتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرخرو ہو جائیں، تو پھر ہمیں ان بارگاہوں سے، ان جو ہے جو شہداء ہیں ان سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا۔ سالار کربلا سے نسبت لے کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا چلیں اور شہادت امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسا دستور بنا دیا کہ جس سے نہ کوئی مفر ہے نہ نکر ہے، جو اس سے جدا ہوگا وہ گم کردہ راہ ہوگا، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہی دستور عین ہے، یہی دستور حق ہے اور یہی دستور حیات بھی ہے۔ پروگرام کے آخر پہ میں ملتمس ہوں محترمہ مریم منیر صاحبہ سے کہ وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ عالی میں نذرانہ منقبت پیش کریں۔ غموں میں ڈوبی کہانی میرے حسین کی ہے، یہ زخمی دل بھی نشانی میرے حسین کی ہے، یہ زخمی دل بھی نشانی میرے حسین کی ہے۔ اگر وہ چاہتے صحرا سے پھوٹتا پانی، اگر وہ چاہتے صحرا
کہ بات مانتا پانی میرے حسین کی ہے، کہ بات مانتا پانی میرے حسین کی ہے۔ ہر ایک صبح کی شفق میں لہو حسین کا ہے، ہر ایک صبح کی شفق میں لہو حسین کا ہے، سیاہ شام نشانی میرے حسین کی ہے، سیاہ شام نشانی میرے حسین کی ہے۔ یہ زخم دل بھی نشانی میرے حسین کی ہے، خدا گواہ ہے نا ساجد ملے گی خلد اسے، خدا گواہ ہے نا ساجد ملے گی خلد اسے، کہ جس نے قدر نہ جانی میرے حسین کی ہے، کہ جس نے قدر نہ جانی میرے حسین کی ہے، غموں میں ڈوبی کہانی میرے حسین کی ہے، یہ زخمی دل بھی نشانی میرے حسین کی ہے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔